حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. حدیث مدلس. اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ اپنے استاد یا استاد کے استاد یا اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کا نام اس طرح چھپا دے کہ سننے والے کو یہ وہم ہو کہ وہ جس کا نام ذکر کر رہا ہے وہی اس کے شیخ ہے. کہ سننے والے کو یہ وہم ہو کہ وہ جس کا نام ذکر کر رہا ہے وہی اس کے شیخ ہے. اس کو تدلیس کہا جاتا ہے. بعض راویوں کے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ تدلیس سے کام لیتے ہیں. کیا مطلب تدلیس سے کام لینے کا؟ کہ جیسے انہوں نے سنا ہے مثلا حمیدی سے نہیں سنا ہے بلکہ حمیدی کے تلمیذ یا اس کے تلمیذ کے تلمیذ سے سنا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ کہتے ہوئے حدثنا الحمیدی، اور سننے والے کو یہ وہم ہو کہ انہوں نے سیدھا کس سے سنا ہے؟ حمیدی سے سنا ہے. تو اسے کہا جاتا ہے تدلیس. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تدلیس. تو یہ تدلیس یہ جرح میں داخل ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے تدلیس کرتا ہے تو تدلیس کرنے سے حدیث پر جرح آتی ہے، اور خاص طور پر اس طرح سے جو محدث اس اسلوب کو اختیار کرتا ہے تو وہ محدث خود مدلس کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی آدمی بکثرت تدلیس کرتا ہے تو اس صورت میں محدثین کے یہاں پر اس کے اعتبار کم ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ بڑے محدث ہوتے ہیں مگر یا تو وہ تدلیس نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر کبھی ہو جاتی ہے تدلیس، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تدلیس کی عادت ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو کس کی عادت ہو جاتی ہے؟ تدلیس. کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے روایتوں کو نقل کرتے ہیں کہ اپنے شیخ کا نام نہ ذکر کر کر. اب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک زمانے تک خاص طور پر دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ایسا ہوتا تھا کہ اپنی سند کو عالی کرنے کی فکر ہوتی تھی. محدث کو اپنی سند کو عالی کرنے کی فکر ہوتی تھی کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں ثلاثیات کو ذکر کیا
اب امام بخاری نے تقریباً 23 ثلاثیات ذکر کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ اس لیے کہ محدث کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے راوی کم ہوتے ہیں اتنا وہ روایت پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. کم راوی ہو اور پھر وہ راوی بھی مضبوط اور ثقہ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ روایت میں پختگی پیدا ہوتی ہے. روایت میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ پختگی پیدا ہوتی ہے. اس روایت کو جانچنے کے لیے دوسرے لوگوں کو اور محدثین کو زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے کہ بھائی امام بخاری نے مکی ابن ابراہیم سے ذکر کیا ہے. اب امام بخاری کی 23 ثلاثیات ہیں، اس میں سے تقریباً 11 مکی ابن ابراہیم کی. حالانکہ امام بخاری یہ احناف سے امام بخاری کا مناظرہ بہت ہوا، کیونکہ امام بخاری کا جس علاقے سے تعلق تھا وہ علاقہ احناف کا تھا، جس کو ہم ماوراء النہر کہتے ہیں، نہر شیخون اور جیحون کے اس پار. تو وہ سمرقند ہے، آج بھی وہاں پر احناف ہی پائے جاتے ہیں. تو سمرقند کا علاقہ، اب اس علاقے میں احناف پائے جاتے تھے. تو امام بخاری چونکہ محدث تھے تو محدث ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر حدیث کا رنگ غالب تھا، تو اس لیے ان کے درمیان اور احناف کے درمیان کچھ نہ کچھ چپترش چلتی رہتی تھی. تو اس وجہ سے امام بخاری نے کبھی کبھی اپنی کتاب میں اس طور پر اس کا اظہار کیا کہ امام صاحب کی کوئی روایت آئے تو کہتے ہیں قال بعض الناس. اب ظاہر سی بات ہے امام بخاری انسان تھے، احناف کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے اس کا گویا کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس کا غصہ کہاں پر نکالا، قال بعض الناس کہہ کر انہوں نے اپنا غصہ نکالا. حالانکہ امام بخاری کے قال بعض الناس کہنے سے امام صاحب کے مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں، اس کی وجہ سے امام بخاری کے اوپر ایک عزت ضرور رہی کہ بھئی اتنے بڑے آدمی ہونے کے بعد اگر کچھ تھا تو احناف کے ساتھ تھا. اس کا غصہ قال بعض الناس کہہ کر امام صاحب پر نکالنا یہ موضوع تھا نہیں. اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری نے، جن لوگوں نے امام بخاری کا دفاع کیا ہے، کہ ایسا نہیں کہ امام بخاری نے غصہ اتارا ہے، بلکہ امام بخاری نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ امام بخاری دراصل تھے سمرقند کے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فقہاء دو قسم کے ہوتے ہیں، الفقہاء المحدثون اور المحدثون الفقہاء. اب وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے اس علاقے میں الفقہاء المحدثون کا رنگ غالب تھا اور ان کا مزاج تھا المحدثون الفقہاء والا. ان کا مزاج المحدثون الفقہاء والا تھا. لہذا اس بنا پر انہوں نے اپنی رائے پیش کرنی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ان سے کوئی فتویٰ پوچھے گا تو امام بخاری فتویٰ کیسے دیں گے؟ اپنی رائے کے مطابق دیں گے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ پریشانی پیدا ہوتی تھی. تو امام بخاری نے اگر کوئی ایسی بات کی بھی ہے تو وہ امام بخاری بشریت ان پر غالب آ گئی اور ایسی بات کی. لیکن بہرحال بعض حضرات نے مستقل اس پر کتاب لکھی کہ قال بعض الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا ہر جگہ پر قال بعض الناس سے امام صاحبی مراد ہوتے ہیں یا کسی اور کو بھی امام بخاری نے کیا کیا ہے؟ مراد لیا ہے. تو اس پر مستقل بعض لوگوں نے کیا لکھی ہے؟ کتابیں لکھی ہے. بعض حضرات نے امام صاحب کا دفاع کرنے کے لیے اترے اور امام بخاری پر زیادتی کر دی، اور بعض حضرات نے امام بخاری کا دفاع کرنے کے لیے اترے اور امام ابو حنیفہ پر زیادتی کر دی، اور بعض حضرات نے اعتدال سے بھی کام لیا کہ بھائی ٹھیک ہے دونوں بڑے آدمی ہیں اور ہم چھوٹے آدمی ہیں، لہذا اگر دو بڑوں کا اختلاف ہو جاوے تو ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، ہمیں دونوں کی طرف سے دفاع کرنے کی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بڑا معتدل مزاج کیا کرتے تھے، رکھتے تھے، اس لیے کہ ان پر دونوں رنگ غالب تھے. حدیث کا رنگ بھی غالب تھا اور فقہ کا رنگ بھی غالب تھا. یعنی اسی لیے بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے علوم کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے
8ویں امام ابن حجر اسقلانی کے زمانے کا کے قافلے کا کوئی بچھڑا ہوا آدمی ہماری 13ویں اور 12ویں صدی میں آ کر کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے. اتنے پائے کہ آپ محدث تھے، فقیہ تھے، آپ کہتے تھے کہ مجھے جو کتاب کہے اس جیسی کتاب میں لکھ کر دے سکتا ہوں. کہا اگر مجھے کوئی کہے مقامات جیسی کتاب لکھ کر دو تو میں مقامات جیسی بھی کتاب لکھ کر دے دوں گا. آپ عربیت کے بہت بڑے ادیب تھے. آپ کے تلمیذ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے زبردست اشعار بیان کرتے تھے کہ آپ جیسے اشعار آپ کے زمانے میں عربی زبان میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، بلکہ قدما کے اشعار بھی آدمی کیا ہو جاتا تھا، بھول جاتا تھا. اسی لیے آپ نے مستقل طور پر علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے العنبر فی سیرت انور کے نام سے کتاب لکھی ہے. اور علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب ایسی لکھی ہے کہ اس کتاب کو آدمی پڑھے تو ایسا لگتا ہے جیسے مقامات پڑھ رہا ہے. اتنی مشکل عربی ہے اس میں، بالکل اسی انداز میں. تو وہ مزاج تھا. علامہ یوسف بنوری فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا، چاہے حدیث ملا، چاہے فقہ ملا، چاہے ادب ملا، وہ کس سے ملا؟ میرے استاد علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملا. تو علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اپنی کتاب فیض الباری میں جو ان کی عمالی ہے، یعنی انہوں نے جو سبق میں تقریر کی ہے، اسی تقریر کو ان کے تلمیذ نے لکھا. تو چونکہ حضرت تو اردو میں تقریر کرتے تھے، مگر بعد میں اس کی تعریف کی گئی اور اس طریقے سے. لیکن بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. علامہ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے یہ کتاب کیا کی تھی، اس کو لکھی ہے، تقریباً 8-10 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، بخاری کی فیض الباری شرح صحیح البخاری. عربی زبان میں بخاری کی آخری دور میں کی جانے والی اہم ترین خدمات میں سے ہیں. بہرحال تو علم حدیث کے سلسلے میں یہ چند بنیادی چیزیں تھیں. اور آپ کو ایک نقشہ شاید دیا گیا ہے، کہاں وہ نقشہ؟ اس نقشے میں آپ ان میں سے اکثر چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہے. جیسے آپ نے سب سے پہلے حدیث کی تعریف کی ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاوے، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ صفت ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد حدیث کی تعریف کی ہے. تو سب سے پہلے حدیث کی تعریف کی ہے کہ حدیث کی تعداد روات کے اعتبار سے 2 قسمیں بیان کی ہے. نمبر 1 متواتر اور نمبر 2 آحاد. اب کچھ چیزیں جو وہاں پر چھوٹ گئی ہے تفصیل سے تعریف لکھوانے میں، وہ یہاں پر آ جاتی ہے. متواتر اور آحاد. متواتر، پھر متواتر کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے متواتر لفظی اور دوسری ہے متواتر معنوی. متواتر لفظی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث متواتر جس کا لفظ اور معنی دونوں متواتر ہو، جس میں لفظ اور معنی دونوں متواتر ہو. یعنی ایک بڑی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر ان صحابہ کی بڑی جماعت سے دوسرے لوگوں نے سنا. جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ احادیث متواترہ میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی جماعت میں صحابہ نے سنا، پھر صحابہ سے بڑی جماعت میں تابعین نے سنا، پھر تابعین سے تبع تابعین نے سنا، اور اسی طریقے سے وہ نقل ہوتی کیا ہوئی ہے، چلی آئی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ خبر متواتر لفظی. متواتر باللفظ جس کو کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ، یعنی اس میں کسی کی طرف سے کوئی معنی نقل نہیں کیا گیا، بلکہ انہی الفاظ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو بہو تمام لوگوں نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. اور دوسری ہوتی ہے متواتر معنوی. کیا مطلب؟ کہ وہ متواتر کہ جس میں معنی ایک ہو، کہ ایسی حدیث کہ جس حدیث سے ایک ہی قسم کا مفہوم مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ میں مروی ہو، بات ایک ہی بیان کی جا رہی ہو، بات ایک ہی بیان کی جا رہی، لیکن الفاظ کم زیادہ ہوتے ہو یا الفاظ میں مترادفات میں کیا ہوتی ہو، تبدیلی ہوتی رہتی ہو، لیکن مفہوم اور مراد ایک ہی واضح ہوتی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر معنوی. پھر بیان کرتے ہیں آحاد، خبر واحد. آپ نے پڑھا کہ خبر واحد جس کے سلسلے سند میں کہیں کوئی ایک ہی راوی رہ جاوے، تو ایسی ہر روایت کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد کہتے ہیں. اب اس کے بعد آحاد کی مختلف قسمیں بیان کی ہے. نمبر 1 باعتبار وصولہ الینا، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. تو یہاں پر جیسے حدیث قدسی
یہ حدیث قدسی کی تعریف رہ گئی ہے. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قول کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے مگر اسے کس کی طرف منسوب کرے؟ اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرے. جیسے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ میرے طرف آتا ہے شبرن، اگر وہ ایک بارش میری طرف آتا ہے تو اتیت الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف کیسے آتا ہوں؟ ایک ذرا آتا ہوں. یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جو بیان کیا اسی کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. تو جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کر دے تو پھر وہ حدیث کیا بن جاتی ہے؟ حدیث قدسی بن جاتی ہے. اس کے بعد مشہور ہے، آپ نے سنا کہ حدیث مشہور کس کو کہتے ہیں؟ اس کو مشہور بھی کہتے ہیں اور مستفیض بھی کہتے ہیں. کہ اگر مسلسل ہر جگہ پر 3 راوی ہے تو مستفیض ہے، اور اگر 3 ہے اور کہیں ایک آدھ 2 آگے پیچھے ہو جاوے تو پھر کیا بن جاتی ہے؟ وہ مشہور بن جاتی ہے. اور خبر عزیز، یہ اس لیے اب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ ساری تعریفات آپ کے سامنے آ چکی ہے. خبر عزیز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں راوی کتنے ہو؟ 2 راوی ہو، لیکن 2 سے کم کہیں نہیں ہونے چاہیے، مسلسل 2 ہونے چاہیے. اگر کہیں ایک آدھ بڑھ گیا تو چلے گا مگر کم ہونا چاہیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر عزیز کہتے ہیں. اور خبر غریب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں کہیں بھی ایک، یعنی پورے سلسلے سند میں کسی جگہ پر ایک راوی ہو جائے یا پورے سلسلے میں ایک راوی ہو، تب بھی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غریب کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد غریب کی قسمیں بیان کی گئی ہے، غریب مطلق اور غریب نسبی. اور پھر اس کے بعد باعتبار قبول و رد کے حدیث کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہے، مقبول اور مردود. پھر مردود میں بھی بیان کیا صحیح اور حسن. پھر صحیح میں بیان کیا صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ. پھر حسن میں بیان کیا حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ. پھر اس کے بعد مردود جو احادیث ہوتی ہے تو اس کی بھی مختلف قسمیں دیکھو نیچے بیان کیا ہے. نمبر 1 اسقاط سند کی وجہ سے، اسقاط سند کی وجہ سے. اب اسقاط سند کی وجہ سے یا تو سقوط ظاہر ہوگا یا سقوط خفی ہوگا. اگر سقوط ظاہر ہے تو منقطع، معضل، مرسل اور معلق. اور اگر سقوط خفی ہے تو مدلس اور المرسل الخفی. اور اگر تدلیس ہے تو پھر تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ. تدلیس الاسناد کس کو کہتے ہیں؟ کہ پوری سند کے اندر وہ کیا کر دے، تدلیس سے کام لے، یعنی بہت زیادہ راویوں کو کیا کر دے، وہ اڑا دے، حذف کر دے، اور ایسا لگے جیسے وہ سیدھا سیدھا اس سے کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے، جبکہ 3-4 راوی حذف ہو رہے ہیں. تو اس کو سند کیا کہ پوری کی پوری سند سے اس نے تدلیس سے کیا لیا ہے؟ کام لیا ہے. اور تدلیس الشیوخ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں 1 یا 2 شیخ کو کیا کر دے، وہ حذف کر دے، یا تو اپنے استاد کو ذکر نہ کرے یا اپنے استاد کے استاد کو ذکر نہ کرے. تو 1 یا 2 ہو تو تدلیس الشیوخ. اور اگر سند میں 2 سے زیادہ تدلیس کرے تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تدلیس سند بن جاتا ہے. پھر سقوط اس کے بعد بیان کرتے ہیں راوی میں طعن کی وجہ سے، عدالت کی طعن کی وجہ سے یا ضبط میں طعن کی وجہ سے. یہ جو اسقاط سند ہے نا اسی لائن میں. تو عدالت کی طعن کی وجہ سے، جیسے اگر کوئی کسی پر کذب کا، یعنی کوئی راوی ایسا ہے جس کو جھوٹا بیان کیا گیا، یا کوئی راوی ایسا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت ہے. یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ تہمت الکذب کا کیا مطلب ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے بہتان جس کو تہمت کہتے ہیں ہم، اور ایک ہوتا ہے الزام. تو اگر کسی نے کوئی چیز نہ کی ہو اور اس کی طرف منسوب کرنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تہمت. اور اگر اس نے کیا ہے اور اس کی طرف منسوب کرنا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الزام کہتے ہیں، اور جس کو غیبت کہا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے تہمت الکذب کا کیا مطلب؟ تہمت الکذب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ جس پر کذب کی تہمت لگی ہو. تہمت لگی ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پائے ثبوت تک کذب نہ پہنچا. اگر کذب پائے ثبوت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی طرف کذب کی نسبت کی جاتی ہے. لیکن کسی راوی سے متعدد مرتبہ کوئی ایسی بات ثابت ہو جس سے محدثین کو ایسا محسوس ہو کہ یہ آدمی یا تو بالقصد یا بالقصد نہیں تو
انجان میں ہی اس سے کیا ہو رہا ہے, کہیں جھوٹ کا ارتکاب ہو رہا ہے, تو پھر ایسے راوی کو تہمت بالکذب, متہم بالکذب کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اس پر جو کذب ہوتا ہے وہ پائے ثبوت تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے. الفسق, یعنی کوئی راوی ایسا ہو جس پر فسق کا حکم لگایا جائے. جیسے راوی کے بارے میں کہا گیا کہ راوی ہے بھائی فاسق ہے. کیا مطلب فاسق ہونے کا؟ جھوٹ بولتا ہے. یا پھر فاسق ہے کا مطلب کیا ہے؟ داڑھی کاٹتا ہے. یا فاسق ہے کا مطلب کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا ہے. تو شریعت کے جو ظاہری اعمال ہیں ان اعمال ظاہریہ کو کھلم کھلا اس کی مخالفت کرنے والا, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق. اسے کیا کہتے ہیں؟ فاسق. کہ کھلم کھلا مخالفت کرے, لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے تو دھوکہ دہی سے کام لے. جیسے آپ نے امام بخاری کے بارے میں سنا ہوگا کہ امام بخاری ایک محدث کے پاس بڑے دور سے سننے کے لیے گئے کہ امام بخاری کہ بھئی فلاں جگہ پر محدث ہے اور بڑی عالی سند سے بیان کرتے. جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے گاؤں میں پہنچے تو کہا کہ بھئی ان کی سواری جو ان کا گھوڑا تھا وہ جنگل میں چلا گیا. تو امام صاحب بھی ان کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں پہنچ گئے. اب جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ گھوڑا دور ہے کہیں پر اور خالی تھیلی ان کے پاس ہے, اور وہ خالی تھیلی سے اس کو بلا رہے ہیں اس کو. تو امام صاحب نے ان سے حدیث نہیں لی امام بخاری نے, اور واپس آ گئے, حالانکہ لمبا سفر کیا تھا. تو کسی نے کہا بھائی کیوں؟ کہا کہ جب وہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو انسان کو بدرجہ اولا دھوکہ دے سکتا ہے. یہ احتیاط تھا امام صاحب کا. تو کہا کہ وہ جب جانور کو, اگر اس کو بلانا ہی تھا جانور کو تو اس میں کچھ ڈال دیتا اور اس کے بعد بلاتا. اب وہ خالی تھیلی ہے اور اسی کے ذریعے سے جانور کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے پاس بلا رہا ہے. اس کا مطلب کیا کر رہا ہے؟ وہ دھوکہ دے رہا ہے. لہذا امام صاحب نے کہا کہ میں اس سے روایت کو بیان کر سکتا نہیں ہوں. تو البدع کیا مطلب؟ اس کی طرف اعتزال کی نسبت کی گئی ہو کہ وہ معتزلہ ہے, یا پھر کوئی اور خوارج میں سے ہو, جو فرق باطلہ میں سے کسی کی طرف اس کی نسبت پائی جاتی ہو. اگر تھوڑی بہت پائی جاتی ہے تو چل جاتا ہے, لیکن اگر بدعت شدیدہ ہو تو اس صورت میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. بعض حضرات اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے محدثین نے اتنے انصاف سے کام لیا ہے کہ بعض ایسے راوی جو راوی اگرچہ معتزلہ تھے یا روافظ تھے, مگر ان کا اعتزال اور روافظ یہ بہت شدید درجے کا نہیں تھا, خفیف درجے کا تھا, تو ان کی روایتوں کو بھی اپنی کتاب میں جگہ دی. ان کی روایتوں کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامل الضبط تھے. وہ کیا تھے؟ کامل الضبط تھے, یعنی ان کا حافظہ بڑا اچھا تھا, اور روایت کو بیان کرنے میں وہ خیانت سے کام لیتے تھے نہیں. تو ایسا نہیں کہا کہ نہیں اسے روایت کو نہیں لینا ہے. ایسے لوگوں کی روایتوں کو بھی کیا کیا ہے. تو اس لیے تو بدعت ہونا بہرحال جرح ضرور ہے, لیکن کب؟ جب بدعت شدیدہ ہو. جب بدعت کیا ہو؟ بدعت شدیدہ ہو. اگر خفیفہ ہو تو اس بدعت کو کیا کیا جاتا ہے؟ روا رکھا جاتا ہے, اگر وہ کامل الضبط ہے تو. اسی طریقے سے الجہالت, اس کی طرف جہالت کی نسبت کی جاوے تو یہ ہے عدالت فی الطعن. کیا مطلب؟ کہ اس کی عدالت مجروح ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. اور ضبط میں طعن کے مطلب کیا ہے؟ تو کہا فحش فی الغلط, یعنی ہمیشہ غلطی کرتا ہو. اس سے فحش فی الغلط, ایسی بڑی بڑی غلطی کرتا ہو کہ اس غلطی کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. سوء الحفظ, یا اس کا حافظہ اس کا ساتھ نہ دیتا ہو, تو یہ ہے ضبط میں. اور غفلت کا شکار ہو, یا کثرت الاوہام, بہت زیادہ وہم کی باتیں کرتا ہو, کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کثرت الاوہام. اور مخالفت الثقات, کیا مطلب؟ کہ ثقہ راوی کچھ بیان کرتے ہیں اور یہ کچھ اور بیان کرتا ہے, تو اس صورت میں بھی وہ مطعون ہو جاتا ہے اور اس کی روایت کیا ہوتی ہے؟ قبول کی جاتی نہیں ہے. اسی طریقے سے عدم ضبط اوہام یا مخالفت روات کی وجہ سے شاذ ہے, معلول ہے, مدرج ہے, المقلوب ہے, المصحف والمحرف ہے. تو اس کی تفصیل اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. مدرج فی السند اور مدرج فی المتن, اس کی بھی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے کہ سند میں اگر وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرتا ہے تو مدرج فی السند کہتے ہیں, اور اگر متن میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کہتے ہیں تو اس کو مدرج فی المتن کہا جاتا ہے. تو یہ ہے احادیث کے خبر احاد کی پہلی قسم بیان کی, باعتبار اصول الینا, باعتبار قبول اور پھر باعتبار قبول کے کتنی قسمیں ہیں وہ بیان کی, باعتبار رد کے کتنی قسمیں وہ بیان کی گئی, پھر باعتبار منسوب الیہ کے, یعنی جس کی طرف منسوب کی جاوے اس کے اعتبار سے. جیسے مرفوع کس کو کہتے ہیں؟
جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی مکمل طور پر، موقوف جو صحابہ تک پہنچے، اور مقطوع جو کہاں تک نیچے تابعی تک پہنچے، اور مسند جس میں کسی کی بھی بات بیان کی جاوے مگر مکمل سند کے ساتھ، سند میں کسی طرح کی کوئی کمی زیادتی نہ ہو، چاہے وہ صحابی سے بیان کرے، چاہے وہ رسول اللہ سے بیان کرے، چاہے وہ تابعی سے بیان کرے، تو سند میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مسند کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اعتبار ہے تعداد روات، تعداد روات کے اعتبار سے عالی اور نازل، علو مطلق اور علو نسبی، اور نزول مطلق اور نزول نسبی۔ علو مطلق یعنی مطلق طور پر، جیسے امام بخاری کے زمانے میں ثلاثیات نقل کرنے والے بہت کم تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلق طور پر امام بخاری نے اپنی کتاب میں ثلاثیات کو ذکر کیا، ان کا کمال ہے۔ حالانکہ امام بخاری کا زمانہ اور امام مسلم کا زمانہ ایک ہے، مگر اس کے باوجود بھی امام مسلم کے پاس ثلاثیات، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ رباعیات ہیں، کوئی ثلاثیات ان کے پاس نہیں، تو ان کے پاس ثلاثیات پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علو مطلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ان تک عالی پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے علو نسبی، کیا مطلب کہ جیسے امام مسلم نے 4 سے بھی نقل کیا ہے، لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں سے تو 4 بھی نہیں بلکہ 4 سے بھی کم ہے، دوسرے راویوں سے جو نقل کی جاتی ہے، جیسے امام نسائی ہے، امام ابو داؤد ہے، ان کے مقابلے میں امام بخاری کی جو سند ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بعض مقامات رباعیات یعنی کیا ہوتی ہے؟ عالی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں علو نسبی، کسی کے مقابلے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں علو نسبی۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات یہ جانی جاتی ہے کہ سند کا ہمارے زمانے میں کیا علو سند کا، تو اس سلسلے میں ہمارے زمانے میں بھی مختلف فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اب تو چونکہ جو سند کتب میں موجود ہے، جو 4 اور 5ویں صدی تک کی کتابیں لکھی جا چکی ہے، لہذا اس بنا پر اب سند صرف برکت کے لیے، جیسے حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی سند اب تو برکت کے لیے، ورنہ سند کی کوئی اب اتنی زیادہ اہمیت رہی نہیں 5ویں صدی کے بعد سے۔ البتہ بعض عرب علماء کے یہاں پر آج بھی علو سند کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھائی نہیں، صرف برکت نہیں، الاسناد من الدین فی کل زمان و مکان، ہر زمانے اور ہر مکان کے اوپر سند، بہرحال سند کا علو۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں، جو معمر مسندین ہوتے ہیں، جن کے پاس جن کی بڑی عمر ہو اور جنہوں نے احادیث مبارکہ کو اپنے زمانے کے مشائخ سے سنا ہو، تو ایسے لوگوں سے احادیث کو کیا کرتے ہیں، جیسے میں ترکی گیا تو مجھے وہاں پر پتا چلا کہ شیخ زاہد الکوثری کے ایک ہی تلمیذ دنیا کے اندر میں بچے، اور وہ تھے، ابھی انتقال ہوا ان کا کچھ دنوں، انہوں نے ان کے پاس حدیث پڑھی اور انہوں نے ہمیں اجازت بھی دی ہے۔ مشہور ہے یہ، اس وقت ترکی کے اندر جو بھی دینی انقلاب ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا رول ان کا ہی ہے۔ شیخ عوامہ نے ان کی موت کے موقع پر کہا تھا المجاہد الخفی، یہ کیا ہے؟ نہیں، آفندی صاحب نہیں، دوسرے تھے، مسجد الفاتح میں ان کا انتقال ہوا تھا، نہیں، ان کا مشہور نام ہے، ذہن میں ہے، زبان پر نہیں آیا۔ میں دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ تو ان کی سند سب سے عالی ہے، اس لیے کہ شیخ زاہد الکوثری جو تھے علماء احناف میں اور اپنے زمانے کے بڑے محدث مانے جاتے تھے، تو شیخ زاہد الکوثری کے صرف ایک ہی تلمیذ بچے تھے۔ بہرحال ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک مکہ مکرمہ میں ایک بڑے محدث تھے، ان کا بھی ابھی انتقال ہوا، شیخ محمد آدم علی تھوبی۔ تو شیخ محمد آدم علی تھوبی، انہوں نے صحاح ستہ کی شروحات بھی کی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ نسائی کی شرح لکھی ہے انہوں نے 45 جلدوں میں، مسلم شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے 45 جلدوں میں، ترمذی کی شرح لکھی ہے انہوں نے، وہ تقریباً آدھی ہوئی ہے 25 جلدوں میں، اور ابھی آدھی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ابھی انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے اور بھی بخاری کی شرح ان کی نہیں آئی ہے، لیکن بخاری کے ان کے دروس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، لیکن بڑا منظم کام کیا انہوں نے۔ تو میں اہتمام سے دیکھتا ہوں ان کی شرح کو، میرے پاس تھی نہیں، مسلم شریف ملنے کے بعد تو ہمارے دوست ہیں مولانا منہاج مدینہ منورہ میں،
تو میں نے ان سے کہا تو انہوں نے ڈھونڈ کر وہ مجھے بھیجی. تو 45 جلدوں میں اور 2 جلدوں میں مقدمے کی شرح، یعنی 47 جلدوں میں مسلم شریف کی شرح لکھی انہوں نے، لیکن کام بڑا زبردست کیا ہے. یعنی اس شرح تو دیکھنے کے بعد دوسری شرح تو ہمارے بزرگوں کی بات تو کچھ اور ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ حدیث، فن حدیث کے اعتبار سے، فنی اعتبار سے جو اس بندے نے کام کیا ہے وہ لاجواب ہے. ہر حدیث کے راویوں کے اوپر کلام کرے گا، ان راویوں کے سلسلے میں محدثین نے کیا کہا وہ بیان کرے گا، اسانید یعنی جو سند ہے اس میں کیا لطائف ہے اس کو ذکر کریں گے، پھر جو اس کے کلمات ہے احادیث مبارکہ کے اس کی لغوی تحقیق کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان احادیث سے کیا کیا فوائد فقہیہ حاصل ہوتے ہیں اس کو بیان کریں گے. اس سلسلے میں جدید اور قدیم مسائل کیا ثابت ہوتے ہیں اسے کیا کریں گے وہ بیان کریں گے. تو بہت اچھے انداز میں وہ، جب میں نے مسلم شریف کی شرح ان کا مطالعہ کیا، گزشتہ سال ترمذی پڑھائی، اس وقت بھی ان کی شرح سے استفادہ کیا اور ابھی بھی، تو مجھے ایسا لگا کہ اس آدمی کو صحاح ستہ کی ساری شروحات لکھ کر جانا چاہیے تھا. بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. ابھی انتقال ہوا 2-4 مہینے پہلے، تو ابھی آخر میں میرا سفر ہوا تھا، یعنی لاک ڈاؤن سے 2 مہینے پہلے. تو اس وقت میں مکہ مکرمہ میں تھا، تو ہمارے دوست تھے شیخ محمد عبداللہ الطم، جو روایت یعنی عرب لوگوں میں روایت بصری پڑھنے میں بڑے مشہور ہیں جزیرۃ العرب میں اس وقت. تو وہ چونکہ ہمارے یہاں پر حدیث کے ایک پروگرام میں وہ آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ آدم سے ملنا ہے. تو پھر وہ حرم کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، کافی ضعیف ہو چکے تھے، ویل چیئر پر تھے. تو ہم ان کو ملنے کے لیے گئے اور ہماری الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اجازت بھی دی تھی. تو فرماتے ہیں کہ بہرحال ابھی بھی محدثین کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر آدمی کو کوئی معمر یا بڑا محدث مل جاوے تو کیا کر لینا چاہیے، اس کو حدیث کی سند اس سے لے لینی چاہیے. اگرچہ بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ اگر ملتی ہے تو اسے بہرحال علو سند کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے محدثین نے اس کا بڑا التزام کیا، امام بخاری جیسے آدمی نے التزام کیا، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور نازل کیا مطلب کہ جس میں بکثرت راوی بیان کیے جاتے ہوں. جیسے امام بخاری جہاں 3 سے بیان کرتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی روایت کے اندر میں 7 ہے تو وہ بالکل نازل سند ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں جس میں روات بہت زیادہ ہو. باعتبار اوصاف روات کے، راوی کے اوصاف کے اعتبار سے احادیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہے. ایک تو ہے روایت الاقران، اسی طریقے سے روایت المدبج، روایت الاکابر عن الاصاغر، اسی طریقے سے روایت الآباء عن الابناء، یہ بھی بکثرت اس کی مثالیں پائی جاتی ہے. السابق واللاحق، اسی طریقے سے المتفق والمفترق، المتشابہ، الالقاب، المفردات. یہ چونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس لیے، اور چونکہ ہمارے پاس اب کتاب بھی شروع کرنی ہے اس لیے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ورنہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ باعتبار اوصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو راوی ہے وہ روایت کو بیان کر رہا ہے، تو روایت کے بیان کرنے والے دونوں حضرات کے درمیان کون سی نسبت ہے. کبھی باپ بیٹے سے روایت نقل کرتا ہے، کبھی کسی روایت میں جیسے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے. کبھی بھائی سے روایت نقل کرتا ہے، کبھی ایسے راوی روایت نقل کرتے ہیں کہ دونوں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں. تو ایسی جو روایتیں ہوتی ہیں، کبھی جیسے عروہ بن زبیر عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں، تو اس میں ان کے درمیان کیا رشتہ تھا، تو حضرت عروہ ان کی خالہ تھی اور حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی، اور حضرت عروہ ان کے کیا تھے، بھانجے تھے. تو اس طریقے کی جو نسبت ہے اسی کو اس میں بیان کیا جاتا ہے باعتبار اوصاف. باعتبار طرق تحمل اور وضع سیغ، کیا مطلب کہ السماع من لفظ الشیخ، کہ جو حدیث وہ بیان کر رہا ہے اس حدیث کو اس نے اپنے شیخ سے کیسے سنا. ایک تو یہ کہ جیسے بخاری کو بیان پڑھنا شروع کیا تو جو بھی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ شیخ خود ہی پڑھے اور طالب علم اور جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے اسے سنے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، السماع من لفظ الشیخ. یہ سب سے زیادہ معتبر مانا جاتا ہے. اس کے بعد القراءۃ علی الشیخ، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ استاد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کتاب میں سے کوئی ایک طالب علم پڑھتا ہے، اور پھر جب استاد کو کہیں پر کلام کرنا ہو تو خاموش کر کر استاد کلام کرتا ہے. تو یہ جو طالب علم پڑھتا ہے اور استاد اس کی تصویب یا تغلید کرتا ہے کہ کہیں ثواب ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہیں پر غلطی جاتی ہے تو اس کی غلطی پکڑتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے القراءۃ علی الشیخ.
اسی طریقے سے الاجازہ، کیا مطلب کہ ایک آدھ تو حدیث پڑھ کر یا ایسے ہی اس کو یہ پوچھ کر کہ حدیث کی بنیادی چیزیں اس کو معلوم ہے، کچھ سوال کر کر اس کو اجازت دے دی جاوے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الاجازہ کہا جاتا ہے۔ المناولہ، کیا مطلب کوئی چیز عطا کر کر، مناولہ کے ذریعے سے کہ بھائی یہ ہم آپ کو چیز دیتے ہیں بطور نشانی کے، اور آپ یہ سمجھیے کہ آپ ہماری طرف سے حدیث کیا کر سکتے ہو؟ نقل کر سکتے ہو۔ الکتابۃ، شیخ لکھ کر دے دے، جیسے ہم نے کہا کہ ہم شیخ کو ملنے کے لیے گئے، علامہ زاہد الکوثری کے تلمیذ کو، تو انہوں نے ہم کو لکھ کر دیا، ان کا لکھا ہوا موجود ہے۔ الاعلام، کسی کے ذریعے سے ان کو خبر پہنچا دے کہ بھائی فلاں آدمی کو آپ خبر پہنچا دو کہ آپ میری طرف سے کیا کر سکتے ہو؟ حدیث بیان کر سکتے ہو۔ الوصیۃ، کسی آدمی نے مرتے وقت وصیت کر دی کہ بھائی میری طرف سے فلاں آدمی کو وصیت ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ حدیث کو بیان کر سکتا ہے۔ اور الوجادۃ، کہ اس میں بھی وجادہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کو بھیج دے، یعنی ایک تو براہ راست دینا تو اس کو مناولہ کہتے ہیں، اور اگر کسی کو بھیج دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وجادہ۔ تو یہ سارے طرق ہوتے ہیں ہمارے محدثین کے یہاں پر اس طریقے سے۔ بہرحال تو یہ علم حدیث کی جتنی بھی قسمیں ہیں آپ کے سامنے، اکثر چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، باعتبار تحمل وصیغ الاداء، باعتبار مراتب الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل کے مراتب کے اعتبار سے۔ مراتب الجرح ہے سب سے سخت وہ ہے جو اس میں تفضیل کے صیغے سے ہو، جیسے اکذب الناس یا کذاب یا دجال، اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی بیچارہ کسی مصرف کا نہیں ہے۔ بیچارہ کیوں کہیں گے؟ اس کو کسی مصرف کا ہی نہیں ہو۔ پھر جو مبالغے کے اوپر مبنی ہو، جیسے کذاب، اگر اس میں تفضیل ہے تو، اور اگر مبالغے پر مبنی ہے تو وہ بھی سخت ہے، جس سے معمولی کمزوری کا اظہار ہو، جیسے سیء الحفظ، کہ آدمی اچھے ہیں لیکن ان کا حافظہ صحیح نہیں ہے۔ مراتب تعدیل، مراتب تعدیل میں سب سے اعلیٰ تعدیل جو اس میں تفضیل کے صیغے سے ہو، جیسے اوثق الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معتبر۔ اس کے بعد ثقۃ، ثقۃ 2 مرتبہ کہہ دیا، یہ مبالغہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مراتب جرح کے قریب ہو، جیسے یروی حدیثہ، یروى حدیثہ، کہ بھائی چل جائے گا۔ یروى حدیثہ کا مطلب کیا ہے؟ چل جائے گا، مطلب ان کو تعدیل کی گئی، مگر ان کی تعدیل کو بہت اونچے مقام پر نہیں پہنچا دیا گیا، تو وہ نہ مجروح ہے اور عدل میں وہ نیچے درجے کے ہیں۔ تو ایسے موقع پر یروى حدیثہ کے الفاظ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پورا ایک نقشہ ہے۔ عام طور پر ہمارے اس زمانے میں ان نقشوں کے ذریعے سے علوم کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عرب کے کسی عالم نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، الجداول النافعہ للعلوم الاسلامیہ۔ اس نے جتنے بھی نحو، صرف، بلاغت اور ان سب کے اوپر کافی ضخیم کتاب ہیں، سب کے جداول بنا لیے ہیں، اور پوری کے پوری علم کو وہ انہی جداول کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں۔ تو خاص طور پر طالب علم ہمارے یہاں پر جب طالب علم پڑھتا ہوا آئے اور جب دورے میں مشکات میں پنجم میں پہنچے، تو ایسی کتاب طالب علم کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ وہ کوئی بھی چیز دیکھنی ہو تو پھر صرف اس نقشے پر دیکھنے میں تو فوراً اس کے ذہن میں اس چیز کا کیا ہو جاتا ہے؟ استحضار۔